الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 89 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ، پر جب تک یہ اسلام کے خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے جو حالات، ان کی سازش، ان کے کرتوت ایسے تھے کہ اللہ کی طرف سے اگر سخت سے سخت بھی عقاب ہوتا تب بھی کم تھا۔ قرآن پاک کی آیت بھی انہی منافقین کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی یہ منافق تو کفر پر ایسے جمے ہوئے ہیں کہ خود تو اسلام کیا قبول کریں گے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ اور ان کے برابر رہو، ان کے ساتھ مل کر وہی کفریہ اعمال کرو۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ ایمان قبول کر کے اپنا وطن یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تمہارے پاس نہ آئیں، اس وقت تک ان کو دوست نہ بناؤ، نہ اپنے کسی کام میں ان کو داخل کرو اور نہ ان کی حمایت و اعانت کرو۔ اور اگر یہ لوگ ایمان قبول نہ کریں اور ہجرت بھی نہ کریں تو ان کو قید کرو اور جہاں قابو پاؤ مارو، اور کلی طور پر ان سے اعراض کرو، کسی طرح کا ان سے تعلق نہ رکھو۔ یہ تھا منافقین کے سلسلے میں مسلمانوں کا حکم۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔